أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ سامعین گرامی قدر، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ولادت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ۔ ہم نے جتنی بھی آج چاہتے تھے کہ اس دوستان کے توسل سے ایک پیغام مومنین کو دیں، تو جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا، اب وہ بات یہ ہے کہ 4 سے 5 منٹ میں اس کو سمرائز نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ چند جملات انشاءاللہ امید کروں گا کہ اس سمندر کو کوزے میں تو بند نہیں کیا جا سکتا، مگر کوشش کریں گے جتنا ہو سکے۔ تو اگر امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں تو ظاہر ہم امام کی پوری زندگی کو 4 چیزوں میں 5 چیزوں میں ظاہر تقسیم کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو امام کی عصمت پہ بات کرنی پڑے گی، امام کے علم پہ بات کرنی پڑے گی، امام کی شجاعت پہ بات کرنی پڑے گی، امام کی کرامات پہ بات کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں امام کی عصمت سے، تو قرآن کی یہ آیہ مبارکہ ہمارے لیے بہترین دلیل ہے، جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابھی اگر ہم بات کریں کہ یہ جو رسول خدا پر درود بھیجا جا رہا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہے، یعنی سب محمد پر کل جتنے بھی فرشتگان ہیں وہ درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی درود بھیجیں۔ ایک تو سب سے بڑی عصمت۔ دوسری اگر بات کریں تو خود قرآن مجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ یطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں۔ یہ وہ حسن ہیں کہ جن کے لیے اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو کعبے سے زیادہ پاک ہیں۔ اب دلیل بھی چاہوں گا کہ قرآن سے دوں۔ اللہ نے کعبے کے لیے کہا طہر بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھ، حضرت ابراہیم کو حکم ہے کہ طہر بیتی، اور حسن کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا، تجھے میں پاک رکھوں گا۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، ارے حسن اتنا پاک ہے جتنی اللہ ہمیں قدرت ہے۔ اور اگر ہم امام کی اگر شجاعت کی بات کرتے ہیں تو شجاعت میں بھی امام کہیں پیچھے نہیں ہے۔ ایک جملہ اگر کہوں تو پورا امام کی شجاعت کا نچوڑ ہے کہ کربلا کی اگر بات کی جائے تو کربلا میں جتنے بھی افراد امام حسین کی طرف سے تھے، ان سب کو کوئی جنگی ٹیکنیک سکھانے والا تھا تو وہ عباس ابن علی تھے، مگر عباس ابن علی کو جنہوں نے جنگی ٹیکنیک سکھائی تھی وہ حسن ابن علی تھے۔ تو مولا حسن حضرت ابوالفضل عباس کے بھی استاد ہیں شجاعت میں، حتیٰ کہ جب جنگ صفین کا مرحلہ ہے، امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، جب بھی جنگ پر جاؤ تو اپنی قدم جمائے رکھو، دشمن کے آخری نفر پر تمہاری نظر ہو۔ بیٹا اگر اتنا حملہ ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے مگر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اس طرح سے امام بتا رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرے بیٹوں، اس تلوار پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا۔ مگر کیا ہوتا، اگلے دن محمد حنفیہ جنگ پر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ 1000 تیر انداز محمد حنفیہ کی طرف تیر اندازی کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ چونکہ علی کے بیٹے تھے، آگے نہ بڑھ سکے مگر پیچھے بھی نہ ہٹے، رک گئے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے امام حسن آتے ہیں اور تیزی سے ایک ان کے کندھے پر تھپکی لگا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، جب یہ واپس آئے تو محمد حنفیہ گردن جھکا کے کھڑے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ اے محمد حنفیہ کیوں شرمندہ ہو؟ کہا کہ مجھ سے آگے حسن چلے گئے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ، تمہارا اور حسن کا کیا مقابلہ؟ ارے تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔
اور اگر علم کی بات کریں امام کی، تو علم کے لیے ایک شخص آتا ہے مصر سے زکوٰۃ لے کر، اور اونٹوں سے لدے ہوئے سونے اور چاندی کے بہت سارا مال لے کر جیسے ہی پہنچا تو اسے وہاں کے بادشاہ نے کہا تھا تو یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور وہاں پر اگر رسول اللہ نہ ملے تو جو شخص بھی ملے اس سے یہ 6 سوال کرنا، اگر وہ اس کے جوابات دے دے تو تم اسے یہ سارا زکوٰۃ کا مال اسے دے دینا۔ یہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی پہنچا پتہ چلا رسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کا خلیفہ اور نائب جو ممبر پہ بیٹھا تھا یہ اس کے بعد پہنچا اور کہنے لگا کہ میں زکوٰۃ لے کر آیا ہوں اتنا لاکھوں کا سونا اور چاندی، تو آپ کو 6 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جیسے ہی پہلا سوال کیا تو یہ خلیفہ کہتا ہے سوال تھوڑا مشکل ہے، دوسرا پوچھو۔ دوسرا سوال کیا، کہا تیسرا پوچھو۔ 6 سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس خلیفہ نے کیا کہا کہ تم کسی ایک اور شخص کا نام لیا کہ اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کی طرف بھیجا، کہا ان کے پاس شاید سوالوں کے جواب ہوں۔ جب یہ وہاں پر گیا تو وہاں سے بھی جواب نہ ملے، یہ واپس جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا تو اس دین کو برا بلا کہنے لگا، کہا یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے جن کے پاس علمی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا چلا تو کیا دیکھتا ہے، ارے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا رپورٹر، نون کی طرح جھکی ہوئی کمر، نام سلمان، سینے پہ منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز، یہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آؤ میں تمہیں اصلی وارث دین کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ یہ کیا کرتے ہیں، سلمان اسے لے کے جاتے ہیں چوکھٹ زہرا کے پاس۔ چوکھٹ زہرا پر ابھی ادبانہ طور پر کھڑے تھے کہ اندر سے صدا آئی ہے سلمان کیوں آئے ہو؟ یہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، ارے دستک تو دی نہیں، دستک سے پہلے اندر کیسے معلوم ہوا؟ تو سلمان کہتے ہیں یہی تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے یہاں لایا ہوں۔ بی بی سے کہا بی بی علی مولا علی کو بھیج دیں، ارے دین پر مشکل پیش آ گئی ہے، کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ تو بی بی نے کہا علی تو فلاں باغ میں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے اچھا، یہ اس شخص کو لے کر مولا علی کے پاس لے کے جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے، مولا علی علیہ السلام گارے میں لدے ہیں، ارے پاؤں میں مٹی ہے، ہاتھوں میں مٹی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ارے اس حالت میں جب مولا علی کو دیکھا تو کہنے لگا جب خلیفہ وقت جو ہے جواب نہ دے سکا تو یہ ایک مزدور کہاں سے جواب دے سکے گا؟ یہ کہنا تھا کہ امام علی کو جلال آیا، کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ میرے بیٹے حسن سے سوال پوچھ لو۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک معصوم سا 9 سال کا بچہ ہے، امام حسن کو دیکھتے ہی یہ فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے ارے یہ بچہ تو چھوٹا سا اور معصوم ہے، اسے ان سوالوں کا کیا پتا؟ اب جب یہ کہا تو امام حسن کو جلال آیا، کہا اگر ایسی بات ہے تو تم سوال بھی نہ بتاؤ، میں تمہیں جواب بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے ایک ایک کر کے تمام امام نے سوالوں کے جواب اسے بتائے۔ جب یہ سارے سوالوں کے جواب سنے امام کے قدموں میں گر پڑا اور امام کے قدموں کا بوسہ لے کر کہنے لگا کہ مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہ آیا، ارے جس دین میں ایسے بچے موجود ہوں جن کے پاس اتنے مشکل سوالات کے جوابات موجود ہوں تو بس پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج سے یہ سارا مال آپ کا ہے، بس آپ کے بابا کو اب یہاں مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا علی نے کہا حسن بیٹا یہ سارا مال اٹھاؤ، مدینے کے تمام فقیروں کو دے دو۔ یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سارا مال، اتنی مال و دولت، اس کے باوجود یہ بانٹ دی اور خود مزدوری کر رہے۔ تو سلمان بتاتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کون ہے جو کہنے لگے کہ یہ بچہ حجت خدا لگ رہا ہے؟ ارے کہا یہ حجت خدا ہی ہے، پوری کائنات کو چلانے والے یہ حجت خدا ہیں، اور یہ اس حال میں اس لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا زہد اور تقوی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو امام کی ذات والا مقام کی کیا بات کی جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہمیں امام حسن کی اس کریمی شجاعت، علم اور حلم اور عصمت کے صدقے میں مالک کائنات ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ جو دوستان کام کر رہے ہیں یہ ویڈیوز بنا کر مومنین تک یہ اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں، خداوند متعال ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔